رشید احمد گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا کہ معاذ اللہ ہمارا رب جھوٹ بول سکتا ہے۔ معاذ اللہ۔ یہ کتاب آج بھی چھپ رہی ہے۔ محترم حضرات، کتنی عجیب سی بات ہے۔ عرب علماء کے درمیان جب دیوبندی جاتا ہے تو المحند پیش کر کے کہتا ہے ہمارے عقائد تو وہی ہے جو آپ کے عقائد ہیں، لیکن ہندوستان، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں آ کر یہ کہتا ہے کہ اسی کتابوں کو جو ان کے بزرگوں نے لکھا، تحذیر الناس، حفظ الایمان، براہین قاطعہ، فتاوی رشیدیہ، انہی کتابوں کو عام کر رہے ہیں۔ عرب علماء کے درمیان سنی بنتے ہیں۔ المحند کتاب کو دکھا کر کے ہمارے عقائد وہی ہے، تو دیوبندی منافق ہوتے ہیں۔ ظاہر منافق ہوتے ہیں۔ یہاں ایک بات، وہاں ایک بات، وہاں اپنے کو سنی پیش کرتے ہو اور یہاں تمہاری وہی کتابیں چھپ رہی ہیں۔ الحمدللہ سنیوں کے اندر منافقت چیز نہیں ہے۔ غلام رضا جو بھی ہوتا ہے سامنے بول دیتا ہے۔ آپ نے یار لوگوں سے کئی دفعہ سنا ہے جناب یہ دیوبند والے کہتے ہیں اللہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، نعوذ باللہ۔ میں نے کہا صرف میں نہیں کہتا بلکہ میرے اکابر بھی کہہ گئے ہیں، جو بندہ یہ کہے کہ اللہ جھوٹ بولتے ہیں وہ پکا ٹھکا کافر ہے، پکا ٹھکا لعنتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، جو ہمارے خلاف جھوٹی بات کرے اللہ اس پر بھی لعنت کرے۔ میں نے کہا جو یہ کہتا ہے خدا کی قسم دجل سے کام لیتا ہے، فریب سے کام لیتا ہے، خیانت سے کام لیتا ہے، عبارت کو مروڑ تروڑ کے پیش کرتا ہے، لا علمی اور جہالت پر مبنی اس کی گفتگو ہوتی ہے۔ اور دجل اور فریب کرنے میں ان مولویوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ان کو خیانت کرنا، ان کو دجل و فریب کرنا خدا کی قسم ان کے اکابر سے ملا ہے۔ میں نے کہا آج سے تقریباً 100 سال پہلے احمد رضا خان بریلوی نے خیانت سے کام لیتے ہوئے، دجل اور فریب سے کام لیتے ہوئے میرے اکابرین کی عبارت کا مفہوم الٹ بیان کر کے علماء حرمین کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ جناب یہ ان کی عبارتیں ہیں، یہ ان کا مفہوم ہے، یہ وہ کہتے ہیں۔ علماء حرمین نے کہا جس کا یہ عقیدہ ہو وہ کافر ہے۔ وہاں سے وہ فتوے لے کر آیا، کتاب لکھی جس کا نام حسام الحرمین رکھا۔ میں نے کہا جس طرح وہ کذاب اور جھوٹا تھا اسی طرح اس نے اپنا کذب اور جھوٹا پن اپنی اولاد میں منتقل کیا ہے، اپنے شاگردوں میں منتقل کیا ہے، اور وہ چلتے چلتے آج کے بریلوی علماء کے اندر بھی داخل ہو چکا ہے۔ اور یہ ہمیں کہتے نظر آتے ہیں جناب تم یہ کہتے ہو کہ اللہ جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے کہا کون کافر کہتا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ آپ براہین قاطعہ کو اٹھاؤ، فتاوی رشیدیہ کو اٹھاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ علم کلام کا ایک مسئلہ چلا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو قول فرما دیتے ہیں، جو بات فرما دیتے ہیں، کیا اللہ اپنی اس بات کے خلاف کرنے پر قادر بھی ہوتے ہیں یا نہیں؟ مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا فرعون جہنم میں جائے گا، اب واقعی جہنم میں جائے گا، ہمارا بھی عقیدہ ہے، لیکن کیا اللہ اس بات پر قادر ہیں کہ اسے جنت میں ڈالے؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ قادر ہیں، جائے گا وہ جہنم میں، اللہ چاہیں گے نہیں۔ لیکن اگر اللہ چاہے، اللہ قادر ہیں اسے جنت میں ڈال سکتے ہیں۔ اللہ کوئی مجبور تھوڑی ہے کہ اب فرعون کو جہنم میں ہی ڈالنا ہے، وہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ کسی کا پابند نہیں ہے، وہ کسی کا تابع نہیں ہے، وہ کرے گا نہیں، فرعون کو جنت میں ڈالے گا نہیں، ڈالے گا جہنم میں، لیکن اللہ قادر ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تو عام سی بات ہے۔ ہم نے کہا اللہ قدرت رکھتے ہیں، انہوں نے کہا دیکھو دیوبندی کہتے ہیں اللہ جھوٹ بولتے ہیں، کہ اب اللہ نے کہا کہ میں اسے جنت میں ڈالوں گا، یہ کہہ رہے ہیں نہیں اللہ جنت میں ڈالے گا، تو گویا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں نے کہا عقل کے اندھو، اگر عقل نہ ہو تو پھر کسی سے لے لو۔ ہم تو اللہ کی قدرت کو ثابت کر رہے ہیں اور یہ اللہ کو مجبور کر رہے ہیں، اللہ کی طاقت ختم کر رہے ہیں، اللہ کو ہر چیز پر قادر نہیں مانتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر والی آیت پر ان کا یقین نہیں ہے، تو بتاؤ کافر وہ ہوئے یا ہم ہوئے؟